وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آ، آپ کا کیا، میرا جو ہے وہ ان باکس ویسے بھی بھرا رہتا ہے، لیکن کل کی جو 2 ویڈیوز میں نے شیئر کی تو اس کے بعد میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں چیک کروں تمام میسیجز کو. تو الحمدللہ آپ جیسے دوستوں نے انتہائی پازیٹیو رسپانس دیا. گزارش صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ جتنی بک بازی ہوتی ہے ڈیفرنٹ گروپس میں، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ہر گروپ میں جاؤں، ایک ایک میسج کو سنوں، چونکہ وہ ویلی مخلوق ہے اور ان کا کام کوئی نہیں ہے. خود بھی ویلے ہیں اور ان کی بھی شاید خواہش ہوگی کہ یار باقی دنیا بھی ہماری طرح ویلی ہی بیٹھی رہے. اور پھر بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ادر کمپنیز میں کام کر رہے ہیں. پتہ ہے ان کا کام صرف کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہی گروپوں میں آ کے، اب خیر ہمارے گروپوں میں تو ایسا نہیں ہے، جو ادر جو گروپس بنے ہوئے ہیں نیگیٹو، تو اس میں وہ آ کے تو وہ اپنے چورن بیچتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم 36 کمپنیوں کے وہاں پہ لنکس بھی شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے تپڑ خان قسم کے جو ہے نا ہمارے لیڈر حضرات، وہ ان کے گروپس ہوتے ہیں. انہی کے گروپس میں جو ہے وہ لنکس بھی شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. انہی کے ہی گروپس میں ساری بکواس بازی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایڈمن ہوتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو آپ لوگوں نے یہ لوگ پال کے رکھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے دن رات صرف جو ہے وہ راجہ ریاض، کیشور، سیف ارمان، ادھر ادھر یہ سارے ان کے اوپر ہی صرف انہوں نے بکواس بازی کرنی ہے اور آپ کے شیلٹر میں کرنی ہے، آپ کے گروپ میں بیٹھ کے کرنی ہے. میں نے بہت عزت کی، میں نے بہت برداشت کیا، لیکن ریزن کہ میری طرف لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. میں کوئی بے ضمیر شخص نہیں ہوں. میں اللہ معافی دے، اللہ معافی دے کہ وہ حرکتیں مجھ سے ہو ہی نہیں سکتی ہیں. میں خودکشی کرنا پسند کر لوں گا، لیکن اس حد تک نیچ حرکتوں پہ میں کبھی بھی نہیں اتر سکتا جو حرکتیں وہ اپنے گروپوں میں کروا رہے ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے. فار ایگزامپل آپ کا ایک گروپ ہے، آپ بظاہر بڑے مخلص ہیں جی، سیف ارمان نیازی آپ کا ابا جی ہے بھائی، کل تک تو ابا جی تھا نا، آج گروپ آپ کا ہی ہے نا. اسی کے اندر بکواس بازی ہو رہی ہے، اسی کے اندر کیش ورتھ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اسی کے اوپر راجہ ریاض کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آشیرواد حاصل ہے. یو آر دا ایڈمن آف دیٹ گروپ. آپ کا گروپ ہے، وہ آپ کے لوگ ہیں، تو پھر کیا راجہ ریاض سے سیم بیہیو آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ یہ نکتہ میرے تمام قابل احترام جو احباب ہیں ان کو سوچنا چاہیے ہے. وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے. صرف میرا تو ریکویسٹ میں بار بار میں کیوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ درنگی چھوڑ دے. صرف مخالفت کرنی ہے نا، کھول کے مخالفت کرو نا بھائی، کرو، مرد کے بچے بنو نا یار. یہ خسرو والی حرکتیں ضرور کرنی ہوتی ہیں، منہ پہ ابا جی، پیٹھ پیچھے کچھ اور پھر لوگوں کو شاید دے کے تو پھر اس طریقے کی نیگیٹیوٹی پھیلانا. ان کا کیا مطلب ہے؟ بلیک میل ہو جائیں گے ہم لوگ. بھائی بلیک میل اگر ہم نے ہونا ہوتا تو ہم پہلے دن ہی جو ہے نا وہ ان کے پاؤں پڑتے ہو، بھائی جی تہاڈی بڑی مہربانی، آپ بہت مہان ہو. جو میں نے بات کی، دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، ہر شخص ایسا نہیں ہے، ہر لیڈر ایسا نہیں ہے. میں نے جس طریقے سے اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ بہت سارے تو ایسے احباب ہیں جن پہ اللہ کا کرم ہے، ان کی اتنی انویسٹمنٹس ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کھا سکتی ہیں. ان کو کیا پڑی ہوئی ہے بھائی؟ انہوں نے ممکن ہے $50 لگائے ہوں گے، جتنے بھی لگائے ہوں گے ماشاءاللہ انہوں نے کمایا ہے. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ لاکھوں خاندان ڈوبیں یا تریں. لکڑ ازم پتھر ازم. پھر وہ احباب ہے جو کچھ تو ایسے ہیں نا جنہوں نے بی فار یو کے دوران ہی کمپنی چینج کر لی تھی یا کمپنیاں بنا لی یا کچھ بھی کر لیا، اور پھر اس کے بعد
جو جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کتنی کمپنیوں میں کوئی کمپنی چھوڑی ہے ان لوگوں نے یار. وہ جو کہتے ہیں نا جیڑا کیا کہتے ہیں کٹو وہی لال ہے. ہر کمپنی میں یہ لوگ گئے, اپنا نقصان کیا, اپنی ٹیموں کا نقصان کیا. اب کوئی شخص ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل پرابلم وہاں پہ ہے. جن کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا, جن کے اوپر ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا, اب وہ جسے کہتے ہیں نا بیک اینڈ پہ بیٹھ کے تو وہ ڈورے لاتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کیش ورتھ نہیں کرنی ہے, فلانا نہیں کرنا ہے, ٹیرا نہیں کرنا ہے. آپ ہماری بات کو ذرا سنیں, دیکھیں میں بھی تو نہیں کر رہا ہوں. بھائی آپ نہیں کر رہے ہو تو مجبوراً نہیں کر رہے ہو. کوئی آپ کو جوائن ہی نہیں کرنا چاہتا, کوئی آپ کی شکل ہی نہیں دیکھنا پسند کرتا. کیا لوگ اتنے پاگل ہیں, ان کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پھر لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے. ایک تو میجر پرابلم وہاں پہ ہے. پھر کچھ ایسے احباب ہیں جو ادر کمپنیز میں کام کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنی لکیر کس طریقے سے بڑی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. کیش ورتھ میں بھی جوائننگ ہے, لیکن کام دوسری کمپنیوں میں کرنا ہے. میرے سامنے کیا امپریشن ہے, راج صاحب تھوڑے نال ہے, بس دیکھ کوشش کر رہے ہیں نا, محنت کر رہے ہیں نا, بس کوئی اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو مارکیٹ صورتحال بڑی خراب ہے. او بھائی باقی کمپنیوں کے لیے مارکیٹ کی صورتحال ٹھیک ہے, کیش ورتھ کی نہیں ہے. میں اتنا کاکا ہوں یار, میں اتنا بچا ہوں. ایشو یہ ہے. پھر ایک مخصوص ٹولہ ہے, آپ کو پتا ہے, بلیک میلرز کا. فرام دا ڈے ون ٹل ٹوڈے وی آر فیسنگ دم. یہ وہ ہیں جو پل میں تولا پل میں ماسا والے لوگ ہیں. ان کی پریویس ساری ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا پورا ریکارڈ, ان کے سارا کچا چٹا اٹھا کے آپ دیکھ لیں, تو ان کا کیا تھا, ہم یہ کلیم لے کے دیں گے, ہم یہ اکاموڈیٹ کروا کے دیں گے. سیف الرحمان نیازی دینا چاہتا ہے, جس دن بینک اکاؤنٹ کھل گئے وہ آپ کی ایک ایک آنا ٹکا دے گا. اب وہ کیا کہتے ہیں, بینک اکاؤنٹ اوپن ہو گئے تو سیف الرحمان نیازی کو تو ملنا ہی نہیں ہے, دینا ہی نیب نے ہے. لاکھ دی لعنت ہے ایسے کرداروں کے اوپر. وہ بغیر تو کل تک جو آپ نے اپنی سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں, بڑے لیگل ایکسپرٹ بن کے, تپڑ خان بن کے جو آپ لوگوں نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں, آج صرف آپ کا نظریہ واپس اپنی اوقات میں آنے کی وجہ سے قانون چینج ہو جائے گا. قانون تو وہی ہوگا نا جس کی ترجمانی آپ پاسٹ میں کرتے رہے ہیں, جس کی تشریح آپ پاسٹ میں کرتے رہے ہیں. ایسے ہوگا ایسے ہوگا, اور انشاءاللہ سیف الرحمان نیازی کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے اور وہ آپ کو دے گا. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے. پھر ایسے لوگ بھی ہیں جب ٹکرے مارتے ہیں, ہر طرف سے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں, پھر ان کو راجہ ریاض یاد آتا ہے. پھر جب راجہ ریاض ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, پھر وہ اس کو ابا جی بھی کہیں گے. مہینہ نہیں گزرے گا, پھر ان کو کوئی انگل دے دے گا, وہ پھر اس کی پٹی کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. تو میں اکیلا شخص ہوں, میں کس کس کو سمجھاؤں. پرابلم صرف اتنی ہے. اور میرا معذرت کے ساتھ اگر یہ ایٹیٹیوڈ اگر لوگوں کو نظر آ رہا ہے, تو میرا فوکس یہ لاکھوں لوگ ہیں, ان کی اکاموڈیشن ہے. اور ان کی اکاموڈیشن صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب کیش ورتھ واقعی ایک انتہائی سٹرانگ پوزیشن میں آئے گی. ادروائز یہ ادر کمپنیز میں جھک مار رہے ہیں نا, کسی ایک کمپنی میں بتا دیں کہ جی اوکے جی ہم نے اتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کروایا ہے, کروا سکتے ہیں, کسی کا باپ بھی کروا سکتا ہے. ایک شخص تم لوگوں کے لیے فائٹ کر رہا ہے, اپنا گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے, اگر وہ 24 آورز اگر آپ کے لیے ہی کام کر رہا ہے اور آپ کی ہی بکواس بازی سنے گا, تو پھر کیا میٹر نہیں پھرے گا اس کا, وہ آپ کو نہیں سنائے گا پھر آگے سے. میں تو اب صرف آبزرو کر رہا ہوں, اور الحمدللہ میں چیزوں کو سمجھتا ہوں. جس ڈائریکشن میں اس وقت اللہ کا کرم ہے, الحمدللہ یہ جو نیو جو نرسری جو آئی ہے نا, جو سامنے جن کو بڑا دبانے کی کوشش کی گئی, او یہ کام نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, لیکن الحمدللہ وہ ڈٹے رہے. ان کے ذرا رزلٹ آپ دیکھیں, پریکٹیکل آپ کے سامنے ہیں, ریئل رول ماڈلز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. میرے جیسے ہی ہیں, آپ جیسے ہی ہیں, ہم میں سے ہی ہیں نا. صرف سوچ کیا, انہوں نے صرف اپنی سوچ بدلی ہے نا. ان کی سوچ ہی اگر نیگیٹو ہے تو پھر وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. جب تک سوچ نہیں بدلی جائے گی
اس جسے کہتے ہیں نا وہ جو شیلز جو ہم لوگوں نے اپنے اوپر چڑھا رکھے ہیں نا، ایک خوف جو طاری کیا ہوا ہے. باقی کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے کوئی خوف نہیں ہے. خوف ہے تو کس چیز کا ہے؟ کیش ورتھ میں کام کرنے کا، کہ جی وہ سر وہ ہم اس لیے نہیں اوپن ہو سکتے کہ وہ اگر ہم اوپن ہوئے تو لوگوں نے کہنا جی ادھر سے کما رہے ہیں تو جی ہوں ساڑھے پیسے کڈو. باقی کمپنیوں میں جھک مارتے ہوئے، ٹورز کرتے ہوئے، اچیومنٹس لیتے ہوئے آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، صرف کیش ورتھ کے لیے آپ سے پیسے مانگیں گے. تو گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی ذرا دیکھیں. میں نے اسی لیے کہا، ہر شخص کے لیے نہیں میں نے کہا، میں نے صرف اس مخصوص ٹولے کے لیے کہا جس نے جب فری ڈالرز مل رہے تھے اور اس نے منع کیا تھا لوگوں کو مت جوائن کرو. وہ ایک اپرچونٹی غریبوں کے لیے جو تھی وہ انہوں نے ضائع کروائی. اب بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ مت کرو، ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم ایسے بھی کر لیں گے، انشاءاللہ کمپنی کے رولز بھی چینج ہو جائیں گے. مٹی تے سوا ہو جان گے، کک بھی نہیں ہوگا. تو اگر یہ اس طریقے سے اگر یہ کرتے ہیں تو پھر اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو منع کرتا ہے تو پھر اس سے اس چیز کی گارنٹی لے لیں کہ بھائی تم نے منع کیا ہے، تم مخالفت کر رہے ہو راجہ ریاض کی، تم مخالفت کر رہے ہو کیش ورتھ کی. کل کو اگر راجہ ریاض نے ان لاکھوں خاندانوں کو اکاموڈیٹ کرنا شروع کر دیا تو جس دن اس نے بسم اللہ کرنی ہے تو پھر آپ لوگوں کی بسم اللہ ہم لوگوں نے کر دینی ہے. اس دن پھر وہ سارا جو بی فار یو والے جو ہے نا کلیم، وہ آپ نے ہمیں پے کرنے ہوں گے، راجہ ریاض نے پھر پے نہیں کرنے ہوں گے. اور دس از فیکٹ. راجہ ریاض تو صرف اسی کو اکاموڈیٹ کرے گا نا جو راجہ ریاض کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو کیش ورتھ کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو پریکٹیکلی کچھ کر رہا ہوگا. یہ گھر بیٹھے ہوئے میں کیا کہوں کہ جو ان کی جو بک بازی جو صبح دوپہر شام رات جو چل رہی ہوتی، ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. تو یہ میرا ریاکشن تھا. بات آپ کے ساتھ کافی طویل ہوگی ہے، میرا خیال یہ ہے یہ میسج میں اپنے یوٹیوب پہ بھی چڑھا دوں گا. اور یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. باقی اللہ سب کو ہدایت دے یار.